ہمارا اپنا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، تو مجھے ان ٹیچروں کو اب تک میرے دماغ میں وہ ہیں کہ میرے ٹیچرز کیا تھے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ نے میرے سے کوآپریٹ نہیں کرنا، آئی کانٹ ڈو اینی۔ ہوم ورک کی بات آپ نے کی، جو زیادہ اس میں پریپیئر ہو کے آئے گا وہ زیادہ اپنے آپ کو اون منوائے گا۔ ماحول بھی بدل گیا ہے، علم بھی بدل گیا ہے، لرننگ کی میتھڈالوجیز بھی بدل گئی ہیں۔ میں اگر آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی مجھے تھوڑی سی رہنمائی کرے تاکہ پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 3 بیسٹ کوالٹیز ٹیچرز کی کیا ہوتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ 3 بیسٹ کوالٹیز جو آپ کو لگتی ہیں کہ ہمارے نزدیک ایک ٹیچر کے طور پر سب سے بیسٹ کوالٹیز یہ 3 ہیں۔ کوئی بھی آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا سکتا ہے؟ جی بتائیے۔ فیئر ڈیلنگ ود دی اسٹوڈنٹس۔ فیئر ڈیلنگ ود دا اسٹوڈنٹس، اور کوئی اور؟ جی، سوشل ٹیچرز کا اور اسٹوڈنٹس ریلیشن شپ کا، ٹیچر کو خود سوشل ہونا چاہیے، گڈ، شاباش۔ 2، لیڈ کرنا چاہیے۔ 3، جی، ایز اے ٹیچر اگر آپ کو لازمی نہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہو، سم ٹائمز آپ کو اسٹوڈنٹ سے بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ایکسیپٹ کریں کہ وہ آپ کو بہتر بتا سکیں۔ شاباش۔ 4، جی، اپ ٹو ڈیٹ اباؤٹ دی تھنگز سراؤنڈنگ۔ شاباش۔ 5، جی، آنیسٹ، ریسپانسبل اینڈ کانفیڈنٹ۔ آنیسٹ، رسپانسبل اینڈ کانفیڈنٹ، شاباش۔ جی، پری پلانڈ۔ پری پلانڈ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیا مطلب؟ اچھا، آپ نے جو پہلے کام کرنا ہے اس کے اوپر پہلے ہوم ورک کیا ہو۔ جی، گریٹ، شاباش۔ انوویٹو، جی، پنکچویلٹی، کریٹو، کوآپریٹو، اور کمپیٹنٹ، شاباش۔ گروپ ورکنگ، ہارڈ ورکنگ، گروپ ورکنگ۔ اچھا، اور اب دیکھیں یہ ساری باتیں جو ابھی ہم نے ایکسپلین کی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ایز ٹیچر اس میں سے کتنی چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں اور کتنی چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں بتائی گئی ہیں، ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہماری آبزرویشن ہے، ہمیں فیڈ کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں۔ ہمارا اپنا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ میں نے اسکولنگ کی سرکاری اسکولوں سے، تو مجھے ان ٹیچروں کو اب تک میرے دماغ میں وہ ہیں کہ میرے ٹیچرز کیا تھے۔ میں کالجز میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ٹیچرز کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ میں یونیورسٹیز میں آیا تو پھر میں نے ٹیچرز کا ایک اور چیز دیکھی۔ پھر میں خود بھی ٹیچنگ کے ساتھ انگیج ہوا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ود دا ڈفرینٹ یونیورسٹیز۔ آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل ٹیچر، ٹھیک ہے، میں میڈیا کا آدمی ہوں، لیکن میں کچھ پڑھاتا ہوں میڈیا کے ریلیٹڈ سبجیکٹ جو ہیں یونیورسٹیز میں ایز وزٹنگ فیکلٹی۔ تو میرا ایک اور ایکسپیرینس ہوا ایز ٹیچر کہ مجھے کس طرح سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اب یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے، ٹیچر والا لفظ ٹیچر ختم ہو گیا ہے۔ آج کی جو جدید دنیا ہے اس میں ٹیچر کا ایک متبادل نام ہے، کسی کو پتہ ہے کیا؟ فیسیلیٹیٹر۔ دیٹس گریٹ، شاباش۔ اب ٹیچر کو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ میں آیا ہوں، میں آپ کے پاس یہاں کھڑا ہو گیا ہوں اور میں اب آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا، اور یو فیسیلیٹیٹ می آلسو، ٹھیک ہے؟ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے میرے سے کوآپریٹ نہیں کرنا، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ میں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو دونوں جو ہیں وہ کس سے جڑے ہوئے؟ فیسیلیٹیشن سے، سہولت کاری سے، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اس میں وہی تھیوری جو ابھی آپ نے کہی، کسی اور نے کہی کہ آئی لرن فرام یو اینڈ یو لرن فرام می۔ یہ وہ زمانے گزر گئے جو میں نے 80s کی دہائی کے دیکھے تھے، جہاں ہمارا پرسپشن یہ تھا کہ ٹیچر آ رہا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے، اور یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا۔ میں نے بتانا ہے آپ کو کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ آپ کا کام ہے سیکھنا، آپ کا کام سکھانا نہیں ہے۔ ٹیچر یہاں سیکھنے کے لیے نہیں آیا، ٹیچر یہاں سکھانے کے لیے آیا۔ یہ پرانا پرسپیکٹو ہے۔ اب یہ جو جدید ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور چل رہا ہے،
جہاں انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ ایک بہت سپیڈ سے آپ کی طرف آ رہا ہے. وہ میراث نہیں رہا, محتاج نہیں رہا کسی ایک کے. آپ چاہیں تو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو لرن کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو مجھ سے بہتر طریقے سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, ٹٹول سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ بچے کے نالج کو چیلنج نہیں کر سکتے. اب بچہ چیلنج کر سکتا ہے, بچے کا نالج ٹیچر سے تھوڑا سا آگے بڑھتا جا رہا ہے, اس کی اپڈیٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی آگے بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ میں ڈیجیٹلائزیشن کا آدمی نہیں ہوں, بچے ڈیجیٹلائزیشن کے لوگ ہیں, ان کی ڈیجیٹلائزیشن کی ایکسیس مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو میں بہت سے شعبوں میں ان سے سیکھ سکتا ہوں, اور بہت سے شعبوں میں بچے مجھ سے سیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ایک ایگریمنٹ ہے. آئی لرن فرام یو اینڈ یو لرن فرام می. جب آپ اس تھیوری پہ آئیں گے اور بچے کو یہ پتا ہوگا, اور میں کہتا ہوں بچے سے یار ویل ڈن, آپ کی اس بات سے تو میرے علم میں اضافہ ہوا ہے, مجھے بڑا زبردست ایک نیا آئیڈیا ملا ہے بھائی آپ کی بات سے, تو شاباش. تو نہ صرف ایک بچے کا حوصلہ کانفیڈنٹ, بلکہ باقی بچوں کے اندر بھی یہ کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ کل کو مجھے بھی اس طرح سے کہا جائے گا. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ فیسیلیٹیٹر کے طور پر, اب اس تھیوری سے باہر نکل آئیں کہ سارا کچھ مجھے پتا ہے اور ان کو کچھ نہیں پتا. یہ بے مقصد بات ہو گئی. اب ٹیچر ایک ڈفرنٹ طریقے کا ہے, وہ سیکھے گا بھی اور سکھائے گا بھی, اسٹوڈنٹ سیکھے گا بھی اور سکھائے گا بھی. یہ ایک تھیوری ہے. اب اس میں جو زیادہ اپڈیٹڈ ہوگا, پریپریشن کی بات آپ نے کی, ہوم ورک کی بات آپ نے کی, جو زیادہ اس میں پریپیئر ہو کے آئے گا وہ زیادہ اپنے آپ کو اون منوائے گا. ٹیچر زیادہ پریپیئر ہو کے آئے گا تو اس کی لیجیٹیمیسی زیادہ بڑھے گی. اسٹوڈنٹ زیادہ تیار ہو کے آئیں گے تو ٹیچر پہ حاوی ہونے کی کوشش کریں گے. تو ایک تو کانٹیکس یہ ہے. دوسرا, ٹیچرز جو ہے اس کے سامنے دو راستے ہیں. ایک ہے ٹریڈیشنل راستہ, روایتی ٹیچر جو ہمیں اسکولوں میں ملے ہیں, ماسٹرز, ٹھیک ہے, یونیورسٹیوں میں ملے, کالجوں میں ملے, وہ ایک روایتی ٹیچر تھے. آج غیر معمولی صلاحیتوں کے ٹیچرز درکار ہیں. بچوں کے سیکھنے کے انداز وہ نہیں رہے جو 80 کے بچے سیکھتے تھے. آج بچوں کے سیکھنے کے انداز بھی بدل گئے ہیں اور بچوں کو پڑھانے کے انداز بھی بدل رہے ہیں. کھیل کھیل میں ہم بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, یہ جو سوشل آپ نے کہا کہ ٹیچر جتنا سوشل ہوگا, آپ کی سوشلائزیشن ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کتنا اچھا ٹیچر ہے. اب لوگ کانٹینٹ سے, نالج سے زیادہ انسپائر نہیں ہوتے. ہوگا پڑھاکو ٹیچر, ہوگا پڑھاکو اسٹوڈنٹ, جب تک اس کا ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر ٹورڈ اسٹوڈنٹس نہیں ہوگا وہ آپ کی بات کے نالج کو آپ کو اون ہی نہیں کرے گا. وہ اچھے ٹیچر کو کہے گا ایسی بلا وجہ کے ٹیچر بنے پھرتے ہیں, نہ شکل نہ صورت, نہ نخرے کرتے ہیں جی, پراؤڈ بہت ہے جی, ہے وہ یہ ہے جی, وہ ہم ٹیچر ہی نہیں مانتے. حالانکہ وہ اپنی پروفیشن کے اندر اپنے سبجیکٹ میں بیسٹ ٹیچر ہوں گے, لیکن اس کے مقابلے میں ہم ایک ایوریج ٹیچر کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا سوشل ہونا, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا بیہیویئر بہت شاندار ہے. اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے یا اچھی لگتی ہے ٹیچر. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچرز کا کام, جب وہ فیسیلیٹیٹر کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے, تو اس کا بھی ایک نیا کام یہ ہے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے, سازگار ماحول, لرننگ کا انوائرمنٹ, جہاں بچے ڈر کی بنیاد پہ, خوف کی بنیاد پہ, جھجک کی بنیاد کے اوپر, پریشر کی بیسس کے اوپر دباؤ لے کر وہ یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے. اگر بچے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سوئچ یہاں سے آف ہے, وہ آپ کو سن نہیں رہے, وہ زبردستی بٹھائے گئے ہیں یا خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلا کام ٹیچر کا یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو کریٹ کرتا ہے جہاں اس کا سوشل کانٹیکسٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ کرتا ہے. وہ انوائرمنٹ ایسے پیدا کرتا ہے کہ میں بلا خوف و جھجک سوال کروں. مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی سوال کرے, میں کہوں گا یہ کیا سوال ہے ابھی, یہ کوئی سوال ہے؟ اب دوسرا بندہ سوال نہیں کرے گا. میرا یہ ایٹیٹیوڈ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ اب دوسرے کو میں نے آپشن نہیں دیا کہ تم سوال کرنا, ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. میں کہوں گا ویل ڈن, بہت اچھا, گڈ, شاباش, بڑا اچھا سوال ہے, سوال غلطی کیوں نہ ہو, بہت اچھا سوال ہے, چلے اور کوئی بتائے. ایک اور بتاتا ہے, اچھا اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کا غلط سوال چھپ گیا, اس کا غلط سوال چھپ گیا. اس کو کلاس میں نہیں کہا آپ نے بدتمیز تمہیں سوال کرنا نہیں آتا, نکل گئے آپ اس کرائٹیریا سے.
تو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے جہاں ٹیچرز کا اور اسٹوڈنٹس کا کانفیڈنس کو بلڈ کرنا پڑتا ہے, جہاں سوشلائزیشن کو بلڈ کرنا پڑتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. میں اب یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں نا, تو کسی دن میرے اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں سر آج پڑھنے کا موڈ نہیں ہے, تو میں زبردستی کتاب نہیں کھولتا, زبردستی کتاب نہیں کھولتا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے چلو اوکے, آؤ آج ایک اور ڈیبیٹ کرتے ہیں. اب ہم ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, بچے سارے خوش ہو جاتے ہیں. وہی ڈیبیٹ کے اندر بڑا بولنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تک وہ کہہ رہے تھے ہمیں پڑھنا نہیں ہے. زبردستی کیوں کوئی چیز ٹھونسنی ہے اس کے اوپر؟ اور بعض اوقات انسان کا واقعی دل نہیں کرتا, اس کی طبیعت کے اندر جنرلی لوگ نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں گے اچھا جی اب آج کچھ پڑھیں گے نہیں. ٹو کریٹ اے نیو ڈائلاگ ود دا ریفرنس آف دس سبجیکٹ. آپ جس سبجیکٹ کو ساتھ ہیں اسی کے ساتھ ایک نیا ڈائلاگ پیدا کر لیں, چھوڑ دیں نصابی کتابیں. پھر آپ نے کہا یہاں کسی نے اپڈیٹڈ, ٹیچر پرفیکٹ ہے اپنی نصابی کتابوں کے, 2 + 2 = 4 پرفیکٹ, اس کی اسپیشلائزیشن بہت شاندار ہے اپنے سبجیکٹ میں. اسے کچھ نہیں پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اسے کچھ نہیں پتا دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اسے کہا جائے یہ 5 منٹ کھڑے ہو کے ذرا بتائیں ہمیں یہاں پہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں, اس کو نہیں پتا ہوگا. وہ کہے گا بس فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, بس کیوں ہو رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کسی کو نہیں پتا. کسی کو نہیں پتا کہ جناب آج ایک کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ آج کی دنیا کے نئے ٹاپ ٹرینڈز لرننگ کے کیا ہے, کیونکہ آپ نے اس نصابی کتاب کی دنیا سے باہر نکل کر ایک نئی دنیا دیکھی نہیں ہے یا دکھائی نہیں گئی. ٹیچرز ٹریننگز ہوتی ہیں تو ٹیچرز ٹریننگ کا موسٹلی کانٹیکسٹ جو ہے وہ میتھڈالوجی سے زیادہ کانٹینٹ کے اوپر ہوتا ہے. وہ اس کانٹینٹ میں پھنس جاتے ہیں. وہ آؤٹ سائڈ جو باہر کا نالج ہے نا اس کو وہ گیج نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, میں جب یونیورسٹی میں کلاسوں کو پڑھاتا ہوں تو کچھ بچوں کو سجیسٹ کرتا ہوں یار فلاں فلم دیکھ کے آؤ, اور کل کلاس میں یا اگلی کلاس میں اس فلم پہ ڈسکشن کرنی ہے ہم نے. مثال کے طور پہ ایک سبجیکٹ ہے وائلنس اگینسٹ وومن کا, میں نے ان کو ایک سمیتا پاٹل کی ایک فلم کہا کہ وہ دیکھ کے آؤ. وہ کتاب سے پڑھاؤں گا وائلنس اگینسٹ وومن کیا ہوتا ہے اس کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. وہ جب فلم دیکھ کے آتے ہیں تو ان کو سارے ایشوز کا سمجھ آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے, آپ کچھ کہہ رہی ہیں, وہ کچھ کہہ رہا ہے, یہ کچھ کہہ رہا ہے, تو اور زیادہ لرننگ ہو جاتی ہے. ہم نے سوچا کہ فلم دیکھنا تو بڑا جرم ہے, بہت غلط بات ہوتی ہے. ہم پروموٹ ہی نہیں کرتے فلموں کو. بڑی اچھی آرٹ موویز انٹرنیشنل انگریزی, اردو, پنجابی, مختلف زبانوں میں آتی ہیں. ہم فلم کے ذریعے سیکھنا نہیں چاہتے, ہم ڈرامے کے ذریعے سیکھنا نہیں چاہتے, ہم انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سیکھنا نہیں چاہتے. نہ بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اسے ٹھوستے ہیں اس کے اوپر علم, ٹھوس ڈالتے ہیں اس کو, وامٹنگ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ اس پر اتنا علم ڈال دو کہ وہ وامٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں زبردستی. وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ساری. اچھا پھر ٹیچرز کا گلا سنیں, وہ کہتے ہیں ہم پہ بڑا پریشر ہے مارکس کا. بالکل جنون ہے, کیونکہ اب ہم نے اچھا طالب علم اس کو سمجھ لیا جس کے مارکس سب سے اچھے ہیں. جس کے مارکس کم ہیں ہم اس کو برا طالب علم سمجھتے ہیں. اور ماں باپ بھی آگے کہتے ہیں اچھا اسکول وہ ہے جہاں مارکس زیادہ آتے ہیں, اور جو اسکول میں بڑے اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں مارکس کم آئے ہیں تو یہ اسکول ہی فراڈ ہے. تو ہم نے پوری ایجوکیشن کو بیس کس پہ کر دیا ہے, مارکنگ کے اوپر, مارکس کے اوپر. اور ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں مارکس کے چکر میں صرف نصابی کتابیں. بیٹا اس کو بس رٹا مارو, اس کو حفظ کر لو, اس کو سمجھ لو, اس کو پرکھ لو, اس کو جانچ لو, اس کو رٹا ریڈ کرو. نصابی. ہم نہ خود نصابی کتابوں کی دنیا سے باہر نکلتے ہیں, نہ بچے کو نصابی کتابوں سے باہر نکالتے ہیں. میں اپنی کلاس میں, جب میں پہلی کلاس لیتا ہوں نا یونیورسٹی کی, جو میرا پہلا سیمسٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو 50 کے قریب بچے ہوتے ہیں, 45-50. پہلا سوال پوچھتا ہوں کہ آخری کتاب کون سی پڑھی ہے. تو یقین کریں کہ اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جس نے کوئی کتاب پڑھی ہو سوائے نصابی کتابوں کے علاوہ, کیونکہ شوق ہی نہیں ہے. ماں باپ نے 5 کروڑ کا مکان بنایا ہے, اس میں 500 کی کوئی کتاب نہیں ہے, ترجیح نہیں ہے اس وقت کتاب. بچہ ذرا نصابی کتابوں سے باہر نکل کے کتاب پڑھے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے ماں باپ کو. وہ دوسری کتابیں پڑھنا شروع کر دیں, ہم کہتے ہیں تم نصابی کتابیں پڑھو, اس سے زیادہ باہر نہ نکلو. تو ہم نصابی کتابوں کے علم کے اندر محدود ہو کے رہ گئے ہیں. اور نصابی کتابوں کے بارے میں میری منطق یہ ہے کہ اس کی مدت صرف 1 برس ہوتی ہے.
میں ناؤ ایم 54. مجھے آپ کل صبح میٹرک کے امتحان میں بٹھائیں, انشاءاللہ فیل ہو جاؤں گا. مجھے نہیں پتا اس وقت میں نے کیا پڑھا تھا سر. ان کی مدت اس وقت 84 میں ویلڈ کرتی تھی جب میں میٹرک کر رہا تھا, آج نہیں ویلڈ ہوگی. آپ پرانی بات نہ چھوڑیں, آپ کو 3 سال کے بعد پچھلے ایگزام دلوانے کی کوشش کی جائے, فیل ہو جائیں گے, کیونکہ مدت صرف 1 برس ہے کتاب کی, نصابی کتاب کی, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے کتاب. جبکہ جو غیر نصابی کتابیں ہوتی ہیں ان کی تا حیات مدت ہوتی ہے, جب تک کہ آپ زندہ ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, آپ کو یاد رہتی ہیں کتابیں, ہسٹری پہ, مذہب پہ, تاریخ پہ, سوشالوجی پہ, ریلیجن پہ, لٹریچر پہ, ہر طرح کی چیز. پھر ہم اپنے بچوں کو کتنی اسکل سکھانا چاہتے ہیں, اس کا کتنا ادراک ہے ٹیچر کو بطور ٹیچر. مطلب اچھا کمیونیکیٹر بچہ ہونا چاہیے. بچے کو کبھی ہم نے اسٹیج ہی نہیں دیا اپنے اسکول میں, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بچہ اچھا کمیونیکیٹر بن جائے گا. جب تک آپ اس کلاس کے بچے کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لا کے نہیں کھڑا کریں گے اور یہاں سے آگے کہیں گے کہ تم بتاؤ 3 منٹ میں 4 منٹ میں اس کا جواب دو, تو وہ جب وہ وہاں سے چل کے آئے گا اور یہاں تک چل کے آئے گا, یہاں کھڑا ہوگا, یہاں بولے گا, تو اس کا لیول آف کمیونیکیشن, اس کا لیول آف کانفیڈنس, اس کا لیول آف پریپریشن, وہ سارا ریفلیکٹ ہوگا نا سر. کلاس میں آتے ہیں, وہ کلاس سے باہر نکل جاتے ہیں, کھڑے ہو کے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کھڑا کر لیتے ہیں, سوال کیا, اس سے بس زیادہ نہیں. تو آپ بچوں کے لیے جو کانفیڈنس بلڈنگ کے میئرز ہیں وہ کتنا لیتے ہیں, کتنا ہم جو ہے کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بچہ سوال اٹھائے تو ہم کیوں ناراض ہو جاتے ہیں, کیوں ہماری شان میں گستاخی ہو جاتی ہے, اور خاص طور پہ ایسا سوال اٹھا دیں جس کا جواب نہ آتا ہو تو ہم تو اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹیچر کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے, کیا چاہتی ہے, اور ہم مائنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوال کو سوال ہی رہنے دیں, اور سوال کا مطلب ہی سوال ہے, جواب تو نہیں ہے. سوال کبھی درست ہی نہیں ہو سکتا, سوال غلط بھی ہوگا کیونکہ وہ سوال ہے. تو سوال کرنے کو پروموٹ کریں نا, یہ ون سائیڈڈ گفتگو جو ہم کرتے ہیں اس کو توڑیں, ڈائلاگ کریں بچوں کے ساتھ, نیگوشیٹ کریں بچوں کے ساتھ, پروموٹ کریں سوال کو, پروموٹ کریں ڈسکشن کو, پروموٹ کریں اس کے انٹریکشن کو. جتنا آپ یہ کریں گے اتنا بچے کا لیول آف کانفیڈنس بڑھ جائے گا, اس کو حوصلہ آئے گا سوال کرنے کا. ہمیں یاد ہے اپنے اسکولنگ کا, کالج کا زمانہ, دل و دماغ میں سے سوال پھوٹ رہے ہوتے تھے لیکن زبان پہ سوال نہیں لاتے تھے. کہیں ٹیچر مارے گا, یہ سوال غلط ہوگا, وہ کہے گا بدتمیزہ تینوں سوال کرنا نہیں آتا سی ہے. تو وہ چیزیں, وہ انوائرمنٹ آپ نے چینج کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا ہے. آپ نے نئی ٹیکنیک سیکھنی ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو, ہم نے جو بھی آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں, کریٹیویٹی, انوویشن کریں نا. انوویشن کس نے روکا ہے آپ کو؟ مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ انوویٹو آئیڈیاز کو پسند کرے نا, حوصلہ شکنی نہ کرے ٹیچرز کی. ایک ٹیچر انوویٹو آئیڈیا لے کے آتا ہے تو مینجمنٹ کہتی ہے کہ کیا فضول سی آپ نئے کام کر رہے ہیں, وہی ٹریڈیشنل جو ہم نے گائیڈ لائن دی ہے اسی کے مطابق پڑھائیں. وہ فیل ہو جاتا ہے, پھر دوسرا ٹیچر نہیں انوویٹو لے گا آئیڈیا. سو انوویشن کو لے آئیں, انیشیٹو لینا سیکھیں, بچوں کے ساتھ گوسپنگ کرنا سیکھیں, ان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں سے اب جو ٹاپ سکلز ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کمیونیکیشن ہے. دوسری سکل کیا ہے؟ رائٹنگ سکلز. بڑے اچھے بولتے ہیں, لکھنا پڑ جائے تو 4 لائنیں نہیں لکھی جاتی. لکھتے بہت اچھا ہے, بولنا پڑ جائے تو 2 منٹ نہیں کھڑے ہو کے بول سکتے. تو سیکنڈ, رائٹنگ سکلز. اس زبان میں جو زبان آپ کی اپنی ہے اردو, اس میں نہیں لکھ سکتے آپ. درخواستیں لکھوانے کے لیے بھی لوگوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں, یار ساڑی بھی درخواست لکھ دو. خود درخواست لکھنی نہیں آتی. پاسپورٹ آفس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, جناب ساڈا فارم فل کر دو, سانو فارم فل کرنا نہیں آتا. اور اب تو یہ ساری دنیا ڈیجیٹلائزیشن پہ جا رہی ہے نا, آن لائن فارمنگ جا رہے ہیں. تو آپ بچوں کو کس طرح سے لکھنا سکھائیں گے, یہ ہے آپ کا آرٹ. کریٹو آرٹنگ, رائٹنگ کیسے لے کے آئیں گے. آپ ان کو کچھ لکھوائیں گے, وہ کچھ لکھیں گے تو کچھ آگے بڑھیں گے نا. ان سے سوال جواب نصابی کتابوں سے باہر نکلنے کے لیے اب تیار ہی نہیں. کہیں نا ایک بچے کو کل آپ ذرا غزہ کے اوپر لکھ کے لائیں 10 لائنیں, وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے اپنے ابا سے پوچھے گا, اپنی اماں سے پوچھے گا, بھائی سے پوچھے گا, اخبار دیکھے گا, کچھ دیکھے گا نا. 10 لائنیں لکھنے کے لیے اسے کچھ کرنا پڑے گا سر. وہ 10 لائنیں اس کی کریٹیوٹی ہے.
اس نے ٹٹولا ہے, اس کو جھنجھوڑا ہے, اس میں سے کچھ نکالا ہے نچوڑ کے. تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی اسکل انیشیٹوز لیتے ہیں, زیادہ لمبی نہ لیں, 10-15 لائنوں تک محدود رکھیں بچوں کو شروع میں. 10 لائنیں لکھنے کے لیے ان کو عذاب بنے گا نا سر پہلے. جب ان کو لکھنا آ جائے گا پھر 10 لائنیں چھوڑ جائیں گے, آپ 10 کہیں گے وہ 20 لکھیں گے. تو آپ رائٹنگ کی طرف لائیں, آپ ان کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لائیں. وہ سارا دن بچے بٹھا کے نا وہ تصویریں کھینچتے رہتے ہیں موبائل سے, کھانا کھانے کی, کپڑوں کی, فلاں کی فلاں کی فلاں کی. ان کو بتائیں کہ یہ کیسے آپ نے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے ڈیجیٹلائزیشن کو. کون سے پروگرامز ہیں کریٹیوٹی والے, لرننگ کے پروگرامز فری آف کاسٹ جن کو آپ آن لائن طریقے سے سیکھ سکتے ہیں بطور ٹیچر, بطور اسٹوڈنٹ. ایسے کئی پروگرام چل رہے ہیں, آپ ان کو لے کے آئیں. آپ صرف عامر خان کے جو شو ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں, ویکلی پروگرامز ہوتا ہے اس کا, اداکار عامر خان جو انڈیا کا ہے, صرف وہی سن لیا کریں 20 منٹ کا پروگرام. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, دماغ کھل جائے گا سوشلائزیشن کے کانٹیکس میں, کہ جس قسم کے وہ ایکسپیرینس لوگوں کو لے کے آتا ہے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ ٹیچرز کے ایکسپیرینسز کی ویڈیوز موجود ہے, ذرا اس کو سننے کی کوشش کریں. ایک اچھا ٹیچر کیسے اپنے آپ کو آپریٹ کرتا ہے, کیسے چیزوں کو لے کے چلتا ہے, کیسے وہ ہوم ورک کو تیار کرتا ہے. دیکھیں سب چیزیں موجود ہیں, آن لائن پڑھی ہوئی ہیں, ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں, آڈیوز پڑھی ہوئی ہیں. آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کانفلکٹ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں سر, ٹیچروں کے ساتھ تنازعات, ٹیچروں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تنازعات, ٹیچروں کے مینجمنٹ کے ساتھ تنازعات, مینجمنٹ کے ٹیچروں کے ساتھ تنازعات. آپ کی آدھی زندگی جو ہے نا یہ تنازعوں کے درمیان ہی گر جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنازع, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی, ہم اس کو ڈیل ہی نہیں کر پا رہے. ہمیں کانفلکٹ مینجمنٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ ہوتا کیا ہے, کیسے ون ون سچویشن کے اندر لایا جاتا ہے. آپ بطور ٹیچر کو ہم باہر نکالیں, میں آؤٹ سائڈر ہوں, میں اندر آیا ہوں اور میں کہتا ہوں یار یہ فرحین صاحبہ ہیں, ٹیچر ہیں, ان کے بارے میں گفتگو کریں ذرا. 20 شکایات ٹیچر کے بارے میں آ جائیں گی. ٹیچر ایسا ہے, ٹیچر ایسی ہے, ٹیچر ایسا ہے, ٹیچر ایسی ہے, ٹیچر ایسا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں یونیورسٹی میں تھا تو میرے بچوں نے مجھے بتایا, ٹیچروں نے, جو فیمیل ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں شکایات فیمیل اسٹوڈنٹس کر رہی ہیں کہ یہ ہمیں لفٹ نہیں کراتی, یہ لڑکوں کو زیادہ لفٹ کراتی ہیں. اور جو میل ٹیچر ہیں ان کے بارے میں میل اسٹوڈنٹ شکایات کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے سوشل ہارمونی ڈیولپ ہی نہیں کی, آپ نے ایکولی ٹریٹمنٹ ہی نہیں کی, آپ نے وہاں پر بیلنسنگ نہیں پیدا کی. اور ایک کامیاب ٹیچر کون ہوتا ہے, جو فلیکسیبل ہوتا ہے, مولڈ ہو جاتا ہے, آسانی سے مولڈ ہو جاتا ہے, انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتا ہے. گھر سے وہ سوچ کے آیا تھا پڑھانے کے لیے, یہاں آ کے پتہ چلا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اس نے اپنے آپ کو ری وزٹ کر لیا. زبردستی کی بات ہے کہ اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو میں نے آپ پہ زبردستی ٹھونسنی ہے چیزیں. تو یہ چیزیں نہ ہیں. ہم تنقید پہ تو بہت زیادہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں, اپریسیشن کرتے وقت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ چیزیں بھی پھر میٹر کرتی ہیں. پھر نیگوشیٹ کرنا نہیں سکھاتے بچوں سے کہ بھی بارگین کیا ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں خواتین یا مرد بازار میں جب شاپنگ کرتے ہیں تو بڑی شاندار بارگیننگ کرتے ہیں نا, اور بڑے خوش ہو کے آتے ہیں کہ جناب 500 کی چیز 300 پہ لے کے آئے ہوں, سستی مجھے ملی ہے. تو یہ لائف کی جو بارگیننگ ہے, یہ جو کیریئر کی بارگیننگ ہے, یہ جو لرننگ کی بارگیننگ ہے, یہ جو انفارمیٹو بارگیننگ ہے, اس کو کیسے انشور کرنا ہے, اس میں کیسے بارگین کرنا ہے. کہ وہ ٹیکنیک سیکھنی ہے سر جو آپ نے ہمیں جو مارکیٹ میں کام آئے گی. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں مختلف حوالوں سے. جب میں انٹرویوز کرتا ہوں نا اسٹوڈنٹس کا جابس کے لیے, میں نے اپنی لائف میں سر کسی کا سی وی آج تک نہیں پڑھا, کوئی سی وی نہیں میں نے پڑھا. میں نے کبھی کسی کی آج تک سر ڈگری نہیں چیک کی, بالکل نہیں چیک کرتا. وہ آتے ہیں, وہ فائل پکڑاتے ہیں, میں کہتا ہوں یہاں پہ رکھو. اب آپ میرے ساتھ 10-15 منٹ کا انٹریکشن میں کروں گا, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ڈگری اصلی ہے یا نقلی ہے. اس کے آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا سی وی جینون ہے یا نان جینون ہے. کیونکہ اگر آپ اچھا بولیں گے نہیں, اچھے آئیڈیاز نہیں شیئر کریں گے, اچھی پرسنالٹی کے ساتھ نہیں بات کریں گے, اچھی پریزنٹ نہیں کریں گے, اچھا کانفیڈنس آپ کا نہیں ہوگا, اچھی کچھ 2-3 کیس اسٹڈیز بتاؤں گا, تنازع کو کیسے ڈیل کیا تھا آپ کو نہیں آتا, تو باقی ڈگری ساری بے فقط. اب ڈگریاں ہیں, ڈگریاں ایک سرٹیفکیٹ ہیں, آپ نے پیسے جمع کرائے ہوئے, اس کے اگینسٹ میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملنا ہے, آپ نے پاس کیا امتحان. لیکن اسکلز کیا ہیں آپ کے پاس؟ اور اگر ٹیچرز کے پاس اسکل نہیں ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرے گا؟ اور ماں باپ کے پاس نہیں ہے تو وہ بچوں کو کیسے ٹرانسلیٹ کرے گا؟ اب آج میں
बतौर बाप उसी तरह से बच्चे को ट्रेन करना चाहता हूं जिस जमाने में मुझे ट्रेन किया गया था। बतौर टीचर उसी तरह ट्रेन करना चाहता हूं जिस तरह से मुझे ट्रेन किया गया था। ये फार्मूला नहीं चलने वाला। अब टीचर भी बदल गया है, माहौल भी बदल गया है, इल्म भी बदल गया है, लर्निंग के मेथोडोलॉजीज भी बदल गई हैं, और किस तरीके से आपने उनको लेके चलना है वो सारे तौर तरीके बदल गए। अब मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा उसी तरीके से ऑपरेट करे जिस तरह से मैं चाहता था, मेरे साथ मेरे माँ बाप करते थे। तो बच्चे के और माँ बाप के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। रवायती टीचर रवायती अंदाज में पढ़ाना चाहता है तो स्टूडेंट्स और टीचर का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। मैनेजमेंट पुराने तरीकों से चीज़ों को मैनेज करना चाहती है तो मैनेजमेंट का और टीचर्स का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो हम एक इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर रहे लर्निंग का, जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है इस वक्त स्कूल मैनेजमेंट का, टीचिंग मैनेजमेंट का, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे हमें सबसे ज़्यादा क्राइसिस आ रहा है। सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप्स के बारे में है। सबसे ज़्यादा शिकायत टीचर्स के एटीट्यूड्स के बारे में है। सबसे ज़्यादा शिकायत टीचर से पूछें तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं, ये पढ़ना ही नहीं चाहते जी, वो कहते हैं ये पढ़ाना नहीं चाहते। दोनों का फेलियर हो रहा है। ना मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूं बतौर टीचर, ना स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करना चाहता है बतौर स्टूडेंट। हम ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। हम सब करिकुलम डिबेट जनरेट कर रहे हैं, हम लर्निंग डिबेट जनरेट नहीं कर रहे। मैं यहां पर आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि बताइए कि आपने कैसे चीजों को लेके चलना है। मैं कहूंगा नहीं आपको क्या पता, मैं बताता हूं। मैं इमामदीन हूं, मेरे पास सारा हिकमत है, मेरे पास सारा इल्म है, आपको क्या पता। मैं आपको इनवाइट ही नहीं करता, स्टूडेंट्स के साथ हम इनवाइट ही नहीं करते। स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पूछते नहीं। मैनेजमेंट टीचर्स के साथ काम कर रही है, टीचर्स को नहीं पूछती। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे सारे के सारे। अच्छा, फिर हमारी अपनी सोच है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त टीचिंग प्रोफेशन में। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? किसको कहते हैं डाइवर्सिटी? वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी। ये क्यों हमने सोच लिया कि सारे बच्चे मेरी तरह सोचेंगे? ये क्यों सोच लिया हमने? ये क्यों सोच लिया कि सारे बच्चों को वैसे ही बिहेव करना है जैसे मैं बिहेव करता हूं? मैं अगर किसी को पसंद करता हूं तो आप सबको उसी को पसंद करना है। ना हमारे पास पॉलिटिकल वैरायटी रही सर, डाइवर्सिटी, ना हमारे पास सोशल वैरायटी रही डाइवर्सिटी, ना हमारे पास रिलीजियस, ना हमारे पास कल्चरल। बरादरी हम सबसे बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। मज़हब, हमारा मज़हब सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। हमारा फिरका सबसे अच्छा है, बाकियों का बुरा है। हमारी सियासी जमात सबसे अच्छी है, लीडर सबसे अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं। हमारा टीचर सबसे अच्छा है, बाकी सब टीचर बुरे हैं। ये जो नॉन वैरायटी अप्रोच है। लेकिन ना, हम मिसाल के तौर पे हम 5 बहन भाई हैं, क्या पांचों बहन भाई घर में एक ही तरह से बिहेव करते हैं? नहीं करते ना। तो माँ बाप क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं उनको घर से। वो क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमें भी सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन के अंदर एडजस्टमेंट पैदा करनी है। लोगों के नज़रियात, लोगों के ख्यालात, लोगों की सोच, लोगों की फ़िक्र, लोगों का इल्म, लोगों की मालूमात जो भी है, उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है। सर, मैंने कोई आपको अपनी तरह का नहीं बनाना, मैं सिर्फ आपके सामने कुछ असूल रखूंगा, उसकी बेसिस पर डिटरमिन आपने करना है क्या बनना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप किसको पसंद करते हैं, पॉलिटिकली किसको पसंद करते हैं, रिलीजियस किसको पसंद करते हैं। आपकी डाइवर्सिटी पैदा करें। आपका मेरा इख्तिलाफ रहेगा सर, पसंद में रहेगा, शख्सियत में रहेगा, लेकिन ये इत्तफाक भी तो होना चाहिए कि इख्तलाफात के बावजूद हमने मिल बैठ के कैसे एक वक्त गुजारना है। जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, कुछ नहीं पता होता जब पीछे से आते हैं। जितनी मर्जी टटोल मार लें, जितनी मर्जी झंझोड़ लें, जितना मर्जी परख लें, कज़न ही क्यों ना हो आपस में, रिश्तेदारियाँ क्यों ना हो, सारा खेल शुरू होता है जब शादी हो जाती है। तो फिर वो कामयाब कब होती है? जब आप एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे आप एडजस्ट करते हैं तो वो माँ बाप के रिश्ते जो है 50-50 साल तक चलते हैं, 60 साल तक चलते हैं, जिंदगी तक चलते हैं। नहीं एडजस्ट करते तो 2-3 महीने के अंदर ही ब्रेक हो जाता है, 2 साल बाद ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर रहे। मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता। मैं टीचर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तो जब आपकी ये कैफियत होगी, वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वैरायटी का, मैं उसको ज़रा डाइवर्सिटी कहता हूँ। अगर हम मुख्तलिफ चीज़ों को नहीं कबूल करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें बच्चों के अंदर ये चीज़ों को प्रमोट करना है कि भाई सिर्फ तुम्हारा सच मुकम्मल सच नहीं है, दूसरे का सच भी सच हो सकता है।
تمہارا سچ بھی غلط ہو سکتا ہے اور دوسروں کا سچ بھی غلط ہو سکتا ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کے سوچ کو، سچ کو غلط اور درست کے درمیان پرکھیں گے، اس میں رسپیکٹ کا پہلو تو نہیں خراب ہونا چاہیے نا. میرا آپ سے اختلاف ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے آپ بری ہوگی یا میں برا ہو گیا ہوں. اب ہم نے آپس میں رشتہ توڑ لیا ہے، ایک بات چیت نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں ہیں. میں آپ کے بارے میں خلاف پروپیگنڈا، آپ میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر. یہ تو کوئی لرننگ نہیں ہے. اختلافات کے باوجود ہمیں اندر رہنا ہے. تو بچوں کو یہ کون سکھائے گا؟ بچوں کو کون سکھائے گا کہ ٹالرنس کیا ہوتی ہے، کس طرح سے برداشت کرنی پڑتی ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. ایگریشن کیوں ہے، غصہ کیوں ہے آج کی نئی نسل میں؟ جب ٹیچر غصہ ہے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے، پیسمزم. میں کئی ٹیچروں کو جانتا ہوں سر، جو بچوں کے سامنے، یہ آپ تو ذرا اسکولنگ ڈیل کرتے ہیں نا زیادہ تر. ہاں، میں کیونکہ یونیورسٹیز ڈیل کرتا ہوں تو میرا ذرا ایکسپیرینس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. او یار کچھ نہیں ہونا اس پاکستان میں، یہ ناکام ریاست ہے، فیل ریاست ہے، اور جاؤ یار باہر نکل جاؤ، اگر موقع ملتا ہے تو نکل جاؤ پاکستان سے باہر. اب اگر ٹیچر کا پیسمزم یہ ہے تو اس نے اسٹوڈنٹس میں کہاں سے آپٹیمزم کو کریٹ کرنا ہے سر؟ یہ جو تھیٹر ہے نا، تھیٹر، یہ جو جگت باز ہوتی ہے، فنکاری، اداکاری، مزاحیہ، آپ ذرا ان کی کہانیاں سنیں سر. دکھوں سے بھری ہوئی ہیں، چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، غربت ان کے اندر ٹپک رہی ہے، پیچھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، رشتے یہ تو کھو چکے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں اسٹیج پہ؟ ہنسا رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں آپ کو. ان کو اندر سے نہیں پتا کہ وہ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنی محرومیاں ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ چکے ہیں. وہ ہنسا رہے ہیں. وہ اپنی مایوسی، اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد آپ پہ کنورٹ نہیں کر رہے. اب اگر ٹیچر وہ سارا دکھ، درد، اپنی مایوسی کنورٹ کرنا شروع کر دے اسٹوڈنٹس کو، تو میرے اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں سر، وہ سر کی گلا کر دے پہ تھی، وہ فلاں شوکت صاحب آئے سی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا، ملک تو باہر نکل جاؤ. میں کہتا تھا شوکت صاحب سے پوچھیں آپ کیوں نہیں نکلتے یار باہر، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو مایوسی آتی ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں اس پہ ماتم کرنے کو بعض اوقات دل کرتا ہے، لیکن اس کو کسی طریقے سے کھیلے نا، تاکہ بچے اس کے اندر سے اپرچونٹیز ڈھونڈیں، بچے اس سے کوئی لرننگ کریں، بچے اس میں سے کوئی پازیٹیو وے آؤٹ نکالیں. اس میں مایوسی نہ لے کے جائیں، ان کو دلدل میں نہ لے کے جائیں. اور اگر کوئی بچہ پرفارم نہیں کر پا رہا تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ سوچے، سمجھے، پرکھے، جانچے کہ بھائی یہ پرفارم کیوں نہیں کر رہا. یہ نالائق تو نہیں پیدا ہوا تھا، حالات و واقعات کے درمیان نالائق ہوا. یہ قابل نہیں پیدا ہوا تھا، یہ حالات و واقعات کے درمیان قابل بنا ہے. ہم کہتے تو پیدائشی نالائقی ہیں، تم تو سیکھ ہی نہیں سکتے. ہم ان کے ماں باپ کو نہیں دیکھتے کہ ان کے گھر کے ماحول کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں. پیرنٹس کا انٹریکشن نہ ہونے کے برابر ہے. پیرنٹس کا ایک ہی کنسرن ہے ٹیچر سے، جی نمبر اتنے آنے چاہیے، بس ساری بچی اتنے، اگر اوپر ہے تو بس وہ آپ ٹھیک ہیں ٹیچر، نیچے ہے ان کے کیا ایشو ہیں کیا ایشو نہیں ہے ان کو کوئی غرض نہیں. اب پیرنٹس کو کون تبدیل کرے گا کہ بھائی اس ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلو. ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا. اس کو بننے دیں جو بننا چاہ رہا ہے، جو اس کے حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے نکال. اچھا اب ہم کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ کرتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ، میں مختلف سیشن کرواتا ہوں، یہاں پہ بھی کرواتا ہوں. مجھے بعض اوقات رونا آتا ہے کہ کس لائن کے اوپر جا کے ہم کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. جو کام ہمیں میٹرک میں کرنا چاہیے تھا، اسکولنگ میں کرنا چاہیے تھا، وہاں سے کیریئر ڈیولپ کرتے ہیں نا سر بچے. تو اگر آپ نے وہاں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تو پھر اس پہ مینار تعمیر ہوگی نا. اگر وہاں کچھ نہیں آپ نے کیا تو پھر مینار کہاں سے تعمیر ہوگا. تو میں اب جب ماسٹرز لیول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب بھول جاؤ کیریئر شیریئر، اب جس میں آگے ہو نا یہی کیریئر ہے، بس اس میں سے اپنے لیے راستہ نکالنا ہے. جس میں داخلہ ملا ہے یہاں سے اپنے لیے راستہ نکالو، اس کو کیریئر بناؤ بس. اب کیا بننا چاہتے تھے، کیا پیچھے رہ گئے، چھوڑاؤ، کیونکہ تم تو آخری سٹیج پہ آ گئے ہو یار. یہاں تو کھڑے ہو، بس اسی کو پالش کرو اور اسی کو بہتر بناؤ. سر اسکول میں جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. گریڈ 9 میں جا کے بچے آپٹ کرتے ہیں سبجیکٹس کو. ہم لوگ جب دیکھتے ہیں سبجیکٹس کو تو ہمیں لگتا ہے کہ جو بیسک سائنس ہے تھوڑی تھوڑی وہ بچوں کو آ جانی چاہیے، وہ جا کے انٹر میں سلیکٹ کریں جو بھی کرنا ہے. فزکس کیمسٹری بایولوجی جو ہے یہ جو پڑھ رہے ہیں تو ان کو بیسک سائنس رولز اور سائنٹیفک تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کنفیوژن میں ہیں کہ آپ اگر ادھر سے ان کو آرٹس میں ڈال دیں گے تو شاید وہ
साइंटिफिक माइंडेड शायद ना रहे। देखिए हम सब लोग जितने यहाँ पे ना, मैं आपसे एक ईमानदारी से सवाल करता हूँ और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आप टीचिंग प्रोफेशन में एक्सीडेंटल है या बड़े प्लानिंग के तहत इस प्रोफेशन में आए हैं? ऐसे ही बस बताएं, कितने लोग हैं जो ये प्लान करके बैठे थे जब वो स्कूलिंग में पढ़ रहे थे कि मैंने टीचर बनना है? ओनली फ्यू। ठीक है, अब हाथ छोड़ दें। इसका मतलब क्या है? हम में से मोस्टली एक्सीडेंटल टीचर बने हैं। हम करना कुछ और चाहते होंगे, रास्ता बस ये निकला है। देखिए सर, जो स्टूडेंट है ना, हम उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? वो कहते हैं मैंने बच्चों का एक सेशन किया यहाँ पे 1 महीने पहले। एक ने कहा मैं बाबर आजम बनना चाहता हूँ, हाँ, एक ने कहा जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब जिनसे मैंने पूछा ना कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, मैंने उनसे पूछा बेटा ये बताओ मेडिकल की डिग्री कौन सी है, नाम क्या है उसका? नहीं पता। यानी MBBS जो है उसको नहीं पता था, बस डॉक्टर बनना है। अब यहाँ से ख्वाहिशात स्कूलिंग से ना जनरेट होना शुरू हो जाती हैं कि जी मैंने ये बनना है, बनाते हैं आइडियल। अब यहाँ से ये डिस्कशन तो स्टार्ट होनी चाहिए ना सर। आप बच्चे का एप्टीट्यूड देखते हैं, आपकी क्लास में सारे बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं, आपकी क्लास में कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है इनके अंदर पोटेंशियल है, ये स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आपको लगता है कि इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, आप इसको परखते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, जी पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसके सामने कोई ऑप्शंस रखते हैं 1 2 3 जो भी आपके सामने। अगर उसने मैनेजमेंट साइड पे जाना है तो उसमें 2 3 ऑप्शन है, इंजीनियरिंग साइड पे जाना है, मेडिकल साइड पे जाना है, सोशल साइंस में आना है, उसमें जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, जिस भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है, बिजनेस सेक्टर में जाना है। बाद बच्चे कहते हैं हमारा कारोबार है बाप का, हमने अपना बिजनेस देखना है। तो उसके मुताबिक फिर आप उसके लिए कुछ बेस लाइन बनाते हैं सर। स्कूलिंग जो है वो बेस लाइन को बिल्ड करती है, बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है ना वो कॉलेज लाइफ पे जाकर शुरू होती है, और जब यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचते हैं तो वो आखिरी शक्ल में ना उसका डिज़ाइन मॉडल बस वो बाहर निकलने वाला होता है। 2-4 साल के बाद आपने यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आना है, उसके बाद आप जाके परफॉर्म करेंगे। तो ये डिबेट असूली तौर पे तो हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन की है, वो अपने बच्चों को वहाँ ठोसते हैं, बेटा डॉक्टर बनना है, तेरी खाला दी कुड़ी भी डॉक्टर बनती पई है, तू भी डॉक्टर बनना है, ज़बरदस्ती। उसका कोई एटीट्यूड नहीं है डॉक्टर बनने का, ज़बरदस्ती उस पर इल्म थोपते हैं। फिर वो बच्ची आपके पास आ जाती है, उस पर भी आप ज़बरदस्ती इल्म ठोसते हैं, साइंस ना करें। तो ये जो कैरियर काउंसलिंग है, अब तो देखिए कैरियर काउंसलिंग खत्म होती है, जॉब मार्केट में है ही नहीं। मार्केट्स में इस वक्त जॉब्स नहीं है, मैं आपको बताऊं, एक्सप्लॉइटेशन है। अब तो लोग अपना सेल्फ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको कंप्यूटर आता है चलाना, मशीन, और जिसको उसके अंदर की स्किल्स आती हैं, वो घर बैठे हुए सर पैसे कमा रहा है। अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है ना नौकरी से, तो वो तो पैसे कमाने का और 200 तरीके निकल आए हैं। ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं, शॉपिंग्स के नाम पर ऑनलाइन बिजनेसेस आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे पास तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप एक डायरेक्शन तो दे देना। टीचर का काम है गाइडेंस प्रोवाइड करना, डायरेक्शन देना, वे आउट बताना, रोड मैप डेवलप करना। वो अगर हम कर दें तो हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं। तो मैं मतलब वैसे तो मैं लंबी वर्कशॉप्स करता हूं, लेकिन मैं अब आपके सामने जो मुझे 20-25 मिनट दिए गए थे, मैंने आपके सामने कोई बेस लाइन आपको बताई है। फिर कभी आप मुझे मौका दें आपके स्कूल में, आप जहाँ पे आप हैं, तो मैं आऊँ और मैं आपको बताऊँ कि हम किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए मैं आपको कुछ निकाल के बताऊँ कि जो नए मैथडोलॉजीज़ हैं टीचिंग की, वो कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने मौजूदा एटीट्यूड्स के अंदर, अपने मौजूदा बिहेवियर के अंदर, अपनी मौजूदा मैनेजमेंट के अंदर, अपने मौजूदा करिकुलम के अंदर, अपने मौजूदा इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये डिबेट है, क्योंकि इसमें तो मौका नहीं मिला आपको सवाल जवाब करने का, क्योंकि जब तक सवाल जवाब नहीं होंगे ना वो बात आगे चलती नहीं है। तो मैं चाहता ये हूँ कि ज़्यादा निगोशिएट हो, ज़्यादा बातचीत हो, तो फिर शायद ये कोई चीज़ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। बहरहाल क्योंकि मुझे उन्होंने इशारा कर दिया, थैंक यू वेरी मच। कोई एक आध सवाल किसी का अगर है तो मैं हाजिर हूँ और उस पर जवाब दे सकता हूँ। जी सर प्लीज़। जी जी जो चीज़ें आपने ट्रेनिंग में हमें शुरू में स्टार्ट में बताई हैं कि बच्चों की प्रेजेंटेशन को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस गुजारिश से हूँ कि हम लोग इससे चल रहे हैं, इसी इसको लेके चल रहे हैं। बच्चे प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव बन रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। अगर आप, मैं आपकी बात समझ, अगर आप कर रहे हैं ना, इसको और पॉलिश करना है बेटा। जो आपने कहा राइटिंग स्किल्स, उसमें मुझे लगता है कि आने वाले दौर में तो शायद राइटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हम कर रहे हैं ना, लिखना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, देखिए बैठे, मैं ये कह रहा हूँ जो नहीं कर रहे हैं उनको करना है, जो कर रहे हैं उसमें उनको पॉलिशिंग करनी है और नए तरीके सीखने हैं, राइटिंग के जदीद तरीके,
प्रेजेंटेशन के जदीद तरीके, कम्युनिकेशन के जदीद तरीके, उसमें आपने ज़्यादा अपने आप को एडवांस लेवल पे चले जाना। जब अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, कहीं आप प्राइमरी स्टेज पे हैं, कहीं आप मिडिल स्टेज पे हैं, कहीं आप हायर स्टेज पे हैं, तो इसके लेवल्स जो है ना सर वो बदलते रहे, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ें, एक जैसी चीज़ आप अगले 10 साल तक नहीं पढ़ा सकते, आपको रिविजिटिंग करनी होती है ना, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसके मुताबिक करते जाएँ तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।